اور کچھ نہیں اپنی طرف سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی تو غلطی کر بیٹھے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن شریف کی آیت پڑھی، کلوا واشربوا حتی یتبین من الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے پیتے رہو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے جدا نہ ہو جائے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سیاہ اور ایک سفید، اور ان دھاگوں کو دیکھتے تھے جب تک سیاہ اور سفید کا فرق واضح نہیں ہو رہا تھا اس وقت وہ کھاتے رہے سحری، اور جب روشنی اتنی ہوئی کہ سیاہ اور سفید کا فرق اس کو معلوم ہوا تو سحری بند کر دی۔ اب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف پہ عمل کیا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب تک سفید اور سیاہ دھاگے جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک کھاتے رہو۔ میں اس پہ عمل کیا ہے آج، اور میں اس وقت تک کھاتا رہا۔ اب وہ بڑی شان والے صحابی ہیں اور اس کے والد بڑی شان والے تھے، حاتم طئی جس کو کہا جاتا ہے، یہ حاتم طئی کے بیٹے تھے، عدی، حضرت عدی ابن حاتم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو نے اپنے سرانے کے نیچے مشرق اور مغرب کو جمع کر دیا۔ یہاں دو دھاگوں سے مراد مشرق اور مغرب ہے، اور رات کی جو تاریکی ہے اس سے سیاہ دھاگا مراد ہے، اور دن کی جو روشنی ہے اس سے سفید دھاگا مراد ہے۔ جب تک رات کی تاریکی نہ چلی جائے اور صبح کی سفیدی افق پہ ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو، یعنی صبح صادق کا ٹائم جب ہو جائے تو پھر کھانا پینا بند کر دو۔ ان کو سمجھ آیا کہ میں تو بہت بڑی غلطی کر بیٹھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اہل زبان ہو کر، اہل لسان ہو کر، فصاحت بلاغت کے عروج پر ہوتے ہوئے ان سے غلطی ہوئی۔ تو آج ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم کسی استاذ کے سامنے بیٹھیں اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سیکھیں اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ بغیر استاذ کے آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی فن ہے، درزی کا کام ہے تو آپ کو استاذ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، گاڑی چلانا کا فن ہے تو استاذ کی ضرورت ہوگی، یہاں تک کہ کچن کا کام ہے، کوکنگ کا کام ہے، اس پہ آپ کو استاذ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک میڈیکل کا شعبہ ہے اور دوسرے شعبے وہ تو بہت اساس ہے، وہاں تو بڑے بڑے عرصے تک جناب علی بڑے بڑے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہنا پڑتا ہے، اور بغیر ہاؤس جاب کے اور بغیر ڈاکٹروں کی نگرانی کے کوئی شخص اگر کلینک کھولتا ہے تو اس پہ جناب علی چھاپا پڑتا ہے، اس کو گرفتاری ہوتی ہے۔ مذاق ہے، انسانی جانوں سے کھیلتے ہو تو ہر شعبے کے لیے استاذ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف کتاب پڑھ کر کوئی شخص میڈیکل نہیں سیکھ سکتا، کسی کتاب کے اسٹڈی کر کے کوئی شخص دردی نہیں بن سکتا، کسی کھانے پکانے کے طریقے کی لکھی ہوئی کتاب کو مارکیٹ سے اٹھا کے لے آئے اور اس کو دیکھتا رہے اور کوئی کھانا بنانا شروع کر دے تو وہ کھانا کیا بنائے گا، وہ کچھ اور ہی بنائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اسے ہی قرآن کو سیکھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا، اور ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ قرآن شریف کے حوالے سے ہم افراط و تفریط کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ قرآن شریف کے فہم اور قرآن شریف کو سمجھنے کی خود کوشش کر کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی فہم حاصل ہو گئی، قرآن کی سمجھ حاصل ہو گئی، اور میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں مطالعہ کرتا ہوں اور قرآن کو سمجھ رہا ہوں، اور وہ جناب علی اپنے آپ کو
بہت بڑا جناب مفسر قرآن سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ خود سے جناب علی تم اسٹڈی کر کے مفسر قرآن بن جاؤ. اس کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑے عرصے تک استاذوں کی جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں، 20 سال گزار دیے جاتے ہیں. اس طرح اساتذہ کے نگرانی میں بیٹھ کر سیکھنا پڑتا ہے. اور اس طرح کے جو قرآن سیکھتے ہیں تو پھر وہ سے بھٹک بھی جاتے ہیں بیچارے. ایک تو یہ طبقہ ہے اور کہتے ہیں یہ ہمیں فہم قرآن حاصل ہے اور ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء نے قرآن شریف کا ترجمہ کر دیا ہے، حدیث کا ترجمہ کر دیا ہے. تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا، تو لوگوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ دیکھو جی قرآن کو بدل دیا ہے. اس کے بعد شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے اور زیادہ فتویٰ لگایا. اس کے بعد سے کرتے کرتے قرآن شریف کے مختلف ترجمے بھی آ گئے، مختلف علماء نے ترجمے لکھے اور مفسرین نے تفسیری اردو میں لکھ دی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ان ترجموں کو دیکھ دیکھ کر اور ان تفسیروں کو دیکھ دیکھ کر لوگ مفت میں مفتی بن گئے. اگر وہ لوگ یہ احسان نہ کرتے اور قرآن شریف کا ترجمہ کر کے اور حدیث کا ترجمہ کر کے ہمیں نہ دیتے تو ہمیں تو عربی گرامر کا پتہ ہی نہ ہوتا. قرآن حدیث کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. آج اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب علی اور وہ اپنے آپ کو محدث کہلاتے ہیں اور محقق کہلاتے ہیں اور جناب علی بخاری شریف سامنے ہے، مسلم شریف سامنے ہے اور اس کو باقاعدہ سکرین پہ لاتے ہیں. ترجمے والے جو ہے مسلم شریف، بخاری شریف اور جو سیاست کی کتابیں ہیں اس میں اپنے مطلب کی حدیث کو لاتے ہیں اور ترجمہ والا وہ سامنے کرتے ہیں اور وہ سکرین پہ لا کر دکھاتے ہیں اور حوالہ پیش کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ان علماء کی یہ قربانیاں ہیں کہ آج وہ ترجمہ کر کے چلے گئے تو تم جناب نے کبھی بخاری کو پیش کر رہے ہو، کبھی مسلم کو پیش کر رہے ہو. اگر وہ ترجمہ نہ کرتے تمہیں بخاری مسلم کے لفظ پڑھنا بھی نہ آتا اور اب بھی نہیں آتا ہے. اور جیلم کا ایک شخص تھا جس کو پلمبر کہنا چاہیے، لوگ انجینئر کہتے ہیں. اس کو انجینئر کہنا ایسا ہے جسے دیہاتوں میں اور گاؤں میں وہ پرانے نائی ہوتے تھے نا حجام، اور بچوں کا ختنہ کرتے تھے. اس پرانے حجام اور نائی کو کوئی شخص کہہ دے کہ یہ بہت بڑا سرجن ہے. ایسے ہی مثال ہے اس طرح کے لوگوں کی. تو وہ بخاری اور مسلم کو سامنے پیش کر رہے. بھائی تو جو بخاری مسلم کا پتہ ہی نہیں ہے. جن علماء کے خلاف تو بکواس کر رہا ہے ان علماء نے بخاری مسلم کا ترجمہ لکھا ہے. تو یہ قرآن حدیث کا ترجمہ ہمارے اسلاف علماء نے کر دیا. آج جناب علی بڑے بڑے لوگ مفت کے مفتی بن گئے. یہ تو امت پہ احسان کر گئے وہ. تو بہرحال اس حوالے سے دو طرح کے سوچیں پائی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. کچھ لوگ وہ ہیں جو جن کی میں مثال دے چکا ہوں اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بھی قرآن شریف کے بالکل ہی ترجمے کے قریب نہیں جانا ہے، ہم سے غلطی ہو جائے گی. یہ بھی غلط ہے. اور جو مفت میں مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں، مفت میں مفتی بنے ہوئے، وہ بھی غلط ہے. قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرو. علماء بیٹھے ہیں آج تمہیں قرآن سکھانے کے لیے. علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ سیکھو، انشاءاللہ کبھی نہیں گمراہ ہوگے. اب بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں قرآن شریف کے مفہوم کے لیے، قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے، قرآن شریف سے مسائل استنباط اور استخراج کے لیے جو شرائط لکھی ہیں بڑے بڑے اکابر علماء نے، تو وہ ان لوگوں کے لیے لکھی ہیں جو مجتہد ہیں اور جو قرآن شریف سے مسائل اخذ کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں اور ہر آیت کے تحت غور و فکر کر کے وہ مسائل کا استخراج کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، مسائل اخذ کرتے ہیں.
ان کے لیے وہ شرائط ہیں. کسی نے 14 لکھی, کسی نے 15 شرائط لکھی, وہ اس کے لیے ہیں. اب عام مسلمان جو ہے وہ اگر کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ سیکھ لے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں اسی صورت تو معتبر عالم دین کا کوئی ترجمہ سامنے رکھ کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتا رہے, لیکن مفت میں مفتی نہ بنے اور مفسر قرآن بننے کا دعویٰ نہ کرے. وہ کئی موقعوں پہ ٹھوکریں کھائے گا جب تک بڑے عالم سے رہنمائی نہ حاصل کر لے. اس حد تک قرآن شریف کا پیغام کو سمجھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جانو کیا کہہ رہے ہو. اللہ تم سے ہم کلام ہو رہا ہے, جب قرآن پڑھ رہے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, اللہ تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے, اللہ کا پیغام کیا ہے, حکم کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں. اس حد تک قرآن شریف کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا اور قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا, یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. باقی اس میں آگے بڑھنا اور قرآن شریف کے اصول اور ضوابط کو اور قرآن شریف کے علوم کو سمجھ کر اس سے مسائل کو اخذ کرنا, یہ بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کا کام ہے, عام لوگوں کا کام نہیں ہے. ان کے لیے پھر وہ علماء نے شرائط لکھی کہ یہ شرائط ہمارے اندر ہونی چاہیے. ان شرائط کو لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم قرآن کے قریب نہیں جاتے. یہ مطلب نہیں ہے. وہ ان مجتہدین کے لیے ہے جو قرآن سے مسائل اخذ کرتے ہیں, استنباط کرتے ہیں. عام عوام کے لیے قرآن شریف کے پیغام کو سمجھنا فرض ہے. اس کو میں آپ مثال کے طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو دیکھیں, ہمارے ملک کے کئی قوانین ہیں, وہ ہر شہری پہ لازم ہے کہ ان قوانین کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. مثال کے طور پہ آپ رانگ سائڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے. ہر شہری پہ لازم ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے. اس کو سمجھے. ریڈ اشارہ, جب ریڈ اشارہ کھل گیا ہے تو آپ کراس نہیں کر سکتے, یہ آپ پہ لازم ہے. بغیر لائسنس کے آپ گاڑی روڈ پہ نہیں نکال سکتے, یہ آپ پہ لازم ہے. بغیر لائسنس کے اسلحہ آپ نہیں رکھ سکتے, آپ پہ لازم ہے. اور ممنوع ایریا اور علاقہ ہے, وہاں پر آپ نہیں جا سکتے, آپ پہ لازم ہے. یہ ہمارے حکومتی احکامات ہیں, ملکی احکامات ہیں. اس درجے تک اس پہ عمل کرنا, اس کو سمجھنا سب پہ لازم ہے. اور جناب علی ٹریفک پولیس والے نے آپ کا چالان کر دیا, آپ کہیں جی مجھے تو پتا نہیں تھا کہ ریڈ اشارہ کراس نہیں کرنا. وہ کہے گا آپ پہ ڈبل چالان ہے. آپ پاکستان کے باشندے ہو, پاکستان کے شہری ہو, آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ریڈ اشارہ کراس نہیں کرنا ہے. آپ کو اس کا پتا نہیں ہے. سر مجھے پتا نہیں تھا کہ لائسنس ضروری ہوتا ہے ڈرائیور کے لیے, میں گاڑی سے نکال لی. نہیں, آپ پہ ڈبل آپ کو جرمانہ ہوگا. آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ بغیر لائسنس کی گاڑی آپ نہیں نکال سکتے. سر مجھے معلوم نہیں تھا, رانگ سائڈ سے نہیں چلنا تھا. وہ کہے گا ڈبل جرمانہ ہے. آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ رانگ سائڈ پہ آپ نے چلنا آپ کے لیے منع ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. عام احکامات ہمارے ملکی قوانین یہ ہر شہری پہ لازم ہے. لیکن جہاں تک جناب علی ہمارے آئلی قوانین کے مختلف جو جزیات ہیں, تفصیلات ہیں, ان کے بارے میں عوام نہیں جانتے. اس کے لیے بڑے بڑے وکلاء ہیں, بڑے بڑے بیرسٹر ہیں, بڑے بڑے ججز حضرات ہیں, وہ اس پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جناب علی اس پہ جرا ہوتی ہے اور وہ معاملات جو ہیں وہ سل جاتے ہیں. اس کو وہی سمجھتے ہیں, عام آدمی نہیں سمجھتا. یہ میں مثال دے رہا ہوں, کاش کہ آپ سمجھ جائیں. یہ مثال قرآن شریف کی ہے کہ مطلق قرآن کے پیغام کو سمجھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. آگے اس کی تہ تک پہنچنا, اس سے مسائل اخذ کرنا, مسائل کا استنباط اور استخراج کرنا, یہ علماء بڑے بڑے محدثین کا کام ہے, عام شہریوں کا کام نہیں. اور اس سے پیغام حاصل کرنا, اس کو نصیحت حاصل کرنا, اس کو پڑھنا, یہ جناب علی ہر مسلمان پہ لازم ہے, جسے میں نے آپ کو یہ مثال دی. اور وہاں پر اتنی سختی ہے کہ ایک دفعہ ہماری مسجد میں توہین قرآن کا ایک معاملہ ہوا.
سال 2 پہلے کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان بہت حساس ہیں، جب قرآن کی توہین کا معاملہ ہو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا معاملہ ہو، دین کی توہین کا معاملہ ہو، ہم بہت حساس ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارا دامن تو اور خالی ہے، لیکن کم از کم یہ چیز تو ہم نے پکی پکڑی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور یہ ہماری ایمانی غیرت کا انشاءاللہ تقاضا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس میں جب عدالت تک معاملہ گیا تو وہاں پر کہیں وکلاء حضرات نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن شریف کی حفاظت کے لیے، قرآن شریف کی جناب تقدس کے لیے، ناموس کے لیے ہم جو ہے یہ کیس مفت میں لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب میں نے جناب علی جج صاحب سے سامنے جا کر میں نے یہ سوچا کہ یہ میں خود ہی گفتگو کروں اور اس حوالے سے میں یہ بات خود کروں۔ تو جج صاحب کے سامنے میں چلا گیا، تو میں نے کہا سر اس پہ میں خود گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں ڈبل MA ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ وکالت نامہ جمع کروا دیں۔ میں نے کہا سر میں تو ڈبل MA ہوں، MNA بن سکتا ہوں۔ مسکرا کر کہنے لگے پلیز آپ وکالت نامہ جمع کرا دیں۔ بس وکالت نامہ وکیل جمع کرتا ہے، میں وکیل تو نہیں ہوں۔ بغیر وکیل کے جس نے وکالت کا کورس نہ کیا ہو وہ وہاں پر بات بھی نہیں کر سکتا جج کے سامنے، عائلی قوانین کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ مثال میں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر تو ہم اتنے زیادہ محتاط ہیں، لیکن جب قرآن کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر غیر مفت کا مفتی بنا ہوا ہے اور فتوے دے رہا ہے اور قرآن فہمی کی دعوت دار ہے۔ اس لیے قرآن شریف کے لیے وقت نکالے، قرآن کو سب سے پہلے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر قرآن شریف پہ عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کا جو مقصد ہے اس آیت میں بیان ہوا ہے، اگلی باتوں میں نہ کر سکا، آیت کو ذرا سماعت فرما لیں۔ ربنا وبعث فیہم، اللہ کے خلیل نے فرمایا ہمارے پروردگار، وبعث فیہم بھیج دیجیے ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، ان پہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے وہ تلاوت کرتا رہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم ان کو دے، کتاب سکھلائے، وَالْحِکْمَةَ، اور اپنی سنت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کر دے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کو ہر جگہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر راستے پہ کھڑے ہوتے اور گزرنے والے کے کانوں تک اللہ کے قرآن کو پہنچاتے۔ اس وقت کی دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا میلہ ہوتا اور بہت بڑا کوئی بازار ہوتا اور بہت بڑی کوئی منڈی ہوتی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب وہاں پہنچ جاتے اور وہاں اپنے عیاشیوں میں مست لوگوں کے کانوں تک اللہ کے قرآن کو پہنچاتے تھے۔ اور آپ کی قرآن شریف کی تلاوت کی 2 طرح کا یہاں ذکر ہے، ایک عبادت و ذکر کے لیے تلاوت کرنا اور ایک باقاعدہ دعوت دین کے لیے تلاوت کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے قرآن شریف کو پڑھ پڑھ کے سنانا۔ آپ کی دعوت کا جو مرکزی نقطہ نگاہ تھا وہ قرآن کی آیات ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں، بخاری شریف میں یہ مجھے ان کے اشعار ملے، فرماتے ہیں وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَا انشَقَّ مَعْرُوفُ الْفَجْرِ سَاطِعٌ، ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت اس وقت کرتے ہیں جس وقت کے فجر کی روشنی پھوٹتی ہے۔ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ موقنات انما قال واقع، اس اللہ کے رسول نے ہمیں گمراہی سے اور اندھے پن کے بعد ہدایت کا راستہ دکھا دیا،
بس ہمارے دل اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہو کر رہے گا. یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. یا اللہ کے رسول اس طرح رات گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو مبارک اس وقت بستر سے الگ رہتا ہے جب مشرکین کے بوجھ سے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ذکر کہ قرآن کی تلاوت آپ صبح کے وقت فرماتے تھے اور فرمایا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. صبح کو قرآن پڑھا کرو. اس وقت جو ہے قرآن جو پڑھا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور رات کو تہجد پڑھا کرو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے بعض حصے میں آپ تہجد ادا کیجئے. یہ ایک اضافی عبادت آپ کے لیے ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے تہجد فرض تھی اور بعد میں فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن یہ عظیم عمل ہے، عظیم عبادت ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندے وہ تہجد پڑھتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں تو سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے ان کی راتیں گزر جاتی ہیں. تتجافى جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ ساتھ پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سردیوں کی راتیں مومن کے لیے رحمت ہیں. مومن کا آرام بھی ہو جاتا ہے اور عبادت بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے جی. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.